اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان اور اس کے فضائل۔ رمضان مبارک کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، ایک باعظمت مہینہ آ پہنچا ہے جو ماہ مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنا غیر فرض قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسے اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرتا اور فرض کا ثواب ملتا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ آپس کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے تو یہ اس کی مغفرت اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان ہے۔ اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملے گا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہر شخص کو اتنا مقدور نہیں کہ جو روزہ افطار کرا دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو پانی ملے تھوڑے سے دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ جو شخص افطار کے بعد کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سراب کرے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور پھر جنت میں تو بھوک پیاس کا نام ہی نہیں۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ دوزخ۔ اور جس نے اس سے آزادی حاصل کی اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غلام کا کام کو ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ان ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا اور خدا پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے وہ یہ ہیں: اللہ سے جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ یعنی انسان کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ روزے چند دن کے ہیں۔ لعلکم تتقون میں روزے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تقوی صغیرہ، کبیرہ، ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ نے بتایا کہ روزے کی فرضیت تقوی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر چھپے ہوئے انسان کے جذبات، نفسانی خواہشات ہوتی ہے جس سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کے جو چھپے ہوئے جذبات ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، نفس کا غبار کم ہو جاتا ہے اور شہوت اور لذت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ 1 مہینہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات سے باز رہے تو باطن کے اندر اور نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ان احکام و آداب کی روشنی میں رکھے اور جو قرآن حدیث میں بتائی گئی ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور پھر نفس میں ابھار آ جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی مشروع کیے گئے ہیں۔ ان روزوں کا مستقل ثواب ہے جو روایت میں ہے، اور ثواب کے علاوہ نفلی روزوں کا یہ فائدہ بھی ہے کہ رمضان مبارک کے روزے رکھتے وقت جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اور آداب کی رعایت ملحوظ نہ ہوئی، ان کوتاہیوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ان دونوں کو دوزخ میں دخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزے میں زبان اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور دونوں راہوں سے جو گناہ ہو جاتے ہیں اور روزہ اس سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا، الصیام الجنہ، یعنی روزہ ڈال ہے، گناہ سے بچاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگر روزے کو پورے اہتمام اور احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے، خاص روزے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی۔ ہاں، اگر کسی نے روزے کے لوازم کا خیال نہ کیا، گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے روزے کی نیت بھی کر لی اور کھانے پینے اور خواہشات نفس سے باز نہ رہا، مگر حرام کمانے اور غیبت کرنے میں پھر لگا رہا، اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر روزے کے برکات ثمرات سے محروم رہے گا۔ سنن نسائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقها، یعنی روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ایک اور حدیث میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں محض وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا، بلکہ روزے کو فواحش، منکرات، ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا لازم ہے۔ روزہ منہ میں ہو اور بد کلامی کرے، یہ اس کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یعنی جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی بات نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کا جواب گالم گلوچ سے نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے لیے حرام کھانے اور حرام کام کرنے یا غیبت وغیرہ کی وجہ سے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے ریاکاری کی وجہ سے جاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ یعنی روزہ رکھ کے حرام کام کرے یا غیبت وغیرہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسری طرف دیکھا جائے جو تہجد گزار ہے اور وہ ریاکاری سے بھی بچ رہا ہے اور وہ اس کے پاس جاگنے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ وہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے گناہوں کی طرف نہیں جاتا۔ روزے میں جہاں ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے وہاں صحت اور تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جہاد کرو، غنیمت حاصل کرو، روزے رکھو گے تو تندرست رہو گے، سفر کو مالدار
جب سفر کرو گے تو مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا بالکل حق ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر وغیرہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ روزے کا صحت جسمانی سے خاص تعلق ہے۔ رمضان میں جو ماجرا سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 12-14 گھنٹے خالی پیٹ رہ کر افطار کے وقت نرم درم جو بھی دال وغیرہ کھاتے ہیں، پکوڑے کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں چند منٹ کے اندر ہضم ہو جاتی ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ اگر رمضان کے علاوہ اس طرح کی کوئی چیز کھا لیں، معدے میں تکلیف ہوتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان میں افطار کے بعد، حالانکہ پورا دن پیٹ خالی ہے، افطار کے بعد ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، پکوڑے وغیرہ بھی کھا رہے ہوتے، کچھ بھی کھا لیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ روزے کی برکت ہے۔ روزہ رکھ لینے پر خدا پاک کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم فی سبیل اللہ وعد اللہ وجہہ علی النار 70 خریفا، کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دے گا جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک چل پہنچے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نفل یا فرض کی تخصیص نہیں کی گئی اور خاص رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، شرعاً ایسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرض بھی لاحق نہ ہو، اور اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو عمر بھر روزے رکھنے سے ایک روزے کی کبھی تلافی نہ ہوگی، اگرچہ عمر بھر بھی وہ رکھتا رہے تب بھی اس کی تلافی نہ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے اشیاء اجناس کی قیمت بڑھتی اور چڑھتی ہے۔ ماہ رمضان فرض روزوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے اپنی بدبختی سے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو اس کے نامہ اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیے جائیں گے اور اس کو روزہ رکھنے پر جو ثواب و عظیم بہت خیر و برکت ہے اس سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا۔ آج کل اگر دیکھا جائے تندرست لوگ ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے، ذرا سی بھوک پیاس، معمولی سی بیڑی سگریٹ کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ یہ زبردست بزدلی ہے، بے ہمتی، بلکہ بہت بڑی بے وفائی ہے، اور جس نے جان دی، عزا دیے، انسانیت کا شرف بخشا، اس کے لیے ذرا سی تکلیف گوارا نہیں۔ رمضان کے روزے رکھنا ان 5 ارکان میں سے ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے رمضان کے روزے نہ رکھے اس نے اسلام کا ایک رکن گرا دیا اور وہ سخت مجرم ہوا۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔